السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اخلاص و للہیت والے اس خالص ماحول میں ایمانی طبیعت میں بہت تازگی ہے۔ اس پر نور ایمانی ماحول سے جب ہم واپس آ رہے تھے تب ہمارے نمازیوں میں سے چند ایک نے وہ مسئلہ پوچھا جو ہر شریک اجتماع کے ذہن کے اندر اکثر آتا ہی رہتا ہے اور وہ سوال کر ہی لیتا ہے، اور وہ سوال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کے مختلف قسم کے مختلف علماء نے ہر طرح کے جوابات بھی دیے ہیں، عقلی ڈکلی ہر طرح کے علماء نے جواب دیے ہیں۔ تو پیارے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ہم جب باہر جاتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ علماء اور اسی طرح مراکز میں اور اسی طرح خانقاہوں میں اور اسی طرح مدارس ہوں، مساجد ہوں، ہر جگہ پر جلسے جلوس کے اندر سپیکر کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اجتماع میں شریک ہوتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سپیکر نماز میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا یہ اس سپیکر کے اندر نماز نہیں ہوتی؟ تو پہلے نمبر پر یاد رکھنا، یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی اختلاف جائز اور ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اقرب الی السنہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، سب حضرات جانتے ہیں کہ دعا کے لیے اور اسی طرح بیان کے لیے تو سپیکر کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نماز جیسی اہم عبادت کی تب سپیکر کو استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی کھٹک رہا ہوگا، وہ یہ کہ جی علماء تو کیا ہے، اکثر استغفر اللہ کہ یہ کیا ہے، جدید چیزوں کے کیا ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں۔ بھئی یہ اختلاف علماء کا در حقیقت اس لیے ہوا تھا جب سپیکر ایجاد ہوا تھا کیونکہ سائنسدانوں کی رائے میں اختلاف تھا۔ بعض سائنسدان کہتے تھے یہ جو صوت آواز ہے یہ ڈریک ہے، بعض کہتے تھے جی نہیں یہ ڈریک نہیں ہے، انڈریک ہے، یہ گشت کر کے گھوم کر پھر آواز آتی ہے۔ تو پیارے، میں جو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور ہم نے اپنے نمازیوں کو بھی یہی جواب دیا ہے جو آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر یاد رکھنا کہ اقرب الی السنہ ہونے کی وجہ سے، مطلب سنت کے زیادہ قریب یہی بات ہے کہ مکبرین کے ذریعے کیا ہے نماز پڑھی جائے اور سپیکر کو مشین کو استعمال میں ہی نہ لایا جائے۔ کیوں؟ کوئی کنفرم نہیں، بجلی ہو یا مشین ہو کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہے، ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پر جہاں پر پوری امت کے اندر مکبرین والی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے تو یہ واحد اجتماع والی جگہ ہے جس جگہ پر مکبرین والی سنت کو کیا ہے، زندہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجمع عام کو نماز پڑھاتے تھے تب پیچھے مکبرین مقرر کیا کرتے تھے، تو وہی سنت کو ادا کرنے کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دعوت تبلیغ کے کام کرنے والے حضرات کے جو بنیادی پالیسیوں میں سے اہم ترین اور بنیاد ہے، اس میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو جدت سے بچا کر رکھیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ سادگی کے قریب رکھ سکتے ہیں کیا کریں، اپنے آپ کو سادگی کے قریب رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید آلات ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سادگی سے گزارا چل رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، سادگی پر کیا کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، لہٰذا مشینوں کو اور سپیکر کو کام میں نہیں لاتے، اور مکبرین والی سنت کو کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں کہ سپیکر لگا کر سپیکر استعمال کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی بالاتفاق جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ کیا ہے، سپیکر میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن مرکز میں سپیکر میں کیوں نہیں نماز پڑھی جاتی؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کہ اس وقت مشین تھی نہیں، ضرورت تو تھی لیکن مشین نہیں تھی، مشین کے بغیر ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ آج مشین ہے اور مشین کے بغیر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں، عین سنت کو اپنائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس طرح کی سنتوں کی بھی پابندی کی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ والی سنت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی سنت آپ کے سامنے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اترے اور ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، پھر اٹھ کر دوبارہ واپس چلے گئے، اپنے کام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تقاضا کیا نہیں لیکن بیٹھے کیوں تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں بیٹھا اس لیے تھا کہ ہم یہی راستہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، حضور کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر اترے تھے اور قضاء حاجت کی تھی، آج ہمارے ساتھ حضور نہیں ہے تو میں حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کیا ہے ویسے ہی بیٹھ گیا ہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کی
پالیسیوں میں سے جو بنیادی پالیسی ہے اور اہم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو یہ جدت سے کیا کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہوگا جب اتنا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جدت پسندی عروج پر ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس ملک کو نوازا ہوا ہے، تب بھی آپ کو پتا ہے جب مرکز کی طرف سے کوئی پیغام دوسرے مراکز کی طرف جاتے ہیں تو وہ پرنٹ تو دور کی بات، فوٹو کاپی بھی نہیں، ہاتھوں کے ذریعے لکھوائے جاتے ہیں، اور وہی ہاتھوں کے ذریعے لکھے ہوئے پیغامات دوسرے مراکز میں پہنچائے جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔